بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب ما يقال عند المیت من الكلام. میت کے پاس کون سا کلام کہا جاتا ہے، اس کے بیان میں قال حدثنا محمد بن كثير قال انبانا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبا صالحا. قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا حضرتم المیت، جب تم کسی میت کے پاس حاضر ہو جاؤ اور تو تم اچھی بات کو، اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ تمہاری باتوں پر جو کچھ تم کہتے ہیں اس پہ آمین کہتے ہیں. تو فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ، یہ جو حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا کہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو اللہم اغفر له، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر، وعاقبنا عقبا صالحا، اور ابدلنی بہ، یعنی اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ اچھا نعمت بدل دے، نیک نعمت بدل دے. کہتی ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے مجھے ابو سلمہ کی بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل دیا. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ترمذی، نسائی، مسلم اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ میت کے پاس، یعنی میت کے پاس حاضر ہوں، میت والوں کے گھر میں جائیں تو اس کے لیے اچھی باتیں کریں اور اس کے لیے جو وہ اچھا جو ہے وہ بولیں اور اچھی دعا کریں. عرف بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ دشمن بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد دشمن کی تعریف ہی کرتے ہیں، اچھی بات ہی کرتا ہے. میرے مرنے کے بعد وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. تو کم از کم اگر زندگی میں کسی کی خوبیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو سکے تو بھی مر جائے تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ، اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار اور اچھی دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ جب آپ میت کے گھر جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو فرشتے آپ کی باتوں پر امین کہہ رہے ہوتے ہیں. بابن فی التلقین، یہ باب تلقین کے بیان میں ہے. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال أخبرنا الزحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی لا الہ الا اللہ کی جو کلمہ ہے، اور مراد سے اس کا ضمیمہ بھی ساتھ مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا عمارة بن غزية قال أخبرنا يحيى ابن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ کا جو قول ہے یہ اپنے مردوں کو اس کی تلقین کیا کرو.
یہ جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو اونچی آواز میں اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ پڑھے جائیں تاکہ اس کو کلمہ شہادت جو ہے وہ یاد آئے۔ حافظ کہتے ہیں کہ مراد اس سے لا الہ الا اللہ اس حدیث میں وغیرہ میں جو ہے وہ کلمہ شہادت مراد ہے، اور کلمہ شہادت سے مراد یہ کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے الہ ہونے کی گواہی کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی گواہی دی جائے، تو لہذا ترک ذکر رسالت پر اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور زین ابن مریر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ لقب ہے جو نطق بالشہادتین پر جو ہے وہ شرعاً جاری ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ جب بولا جائے تو اس سے مراد شہادتین ہوتی ہیں، یہ شہادتین کا لقب ہے۔ لکنوا موتاکم ای ذکروا من حضرہ الموت منکم بکلمۃ التوحید او بکلمۃ الشہادت، یہ تم میں سے جو موت جس پر حاضر ہو جائے اور مرنے کے قریب ہو تو اس کو کلمہ توحید یا کلمہ شہادت کے دو کلمے اس کو یاد دلاؤ، بھائی معنی کہ آپ خود تلفظ کرو اونچی آواز میں، اس سے کرواؤ یہ اونچی آواز میں کرو تاکہ وہ سنے اور اس کے ذہن میں آئے اور وہ یہ کلام کہنا شروع کر دے۔ اور پہلی حدیث کے اندر کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو آخر کلامہ اس سے سندھی کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ من قال عند الموت یا من حضرہ الموت لا ممات نہیں ہے جس کو موت حاضر ہو جائے اور وہی الفاظ تھے۔ تلقین یہ ہے کہ یہ الفاظ اس کے سامنے کہے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو حکم دیا جائے، حکم دینے پہ وہ انکار کرے تو کافر ہو سکتا ہے۔ اور تلقین موت کے بعد جس کا بہت زیادہ جزم کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ حادث ہے، نئی چیز ہے، اور مقصود اس تلقین سے یہ ہے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے، اس لیے فرمایا کہ اذا قال مرۃ فلا يعاد علی، جب وہ ایک دفعہ کہتے تو دوبارہ نہ کہلوایا جائے، الا یہ کہ ان تکلم بکلام آخر، وہ کوئی اور کلام کر لے اس کلمہ کہنے کے بعد تو پھر آپ جو ہے وہ اس سے لا الہ الا اللہ کہلوا دیں تاکہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے اور نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اور مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جو روایت ذکر کی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا من لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بار بار کہا کرو، اس کو کثرت سے کہو، قبل ان یحال بینکم و بینہا، قبل اس لیے کہ تمہارے اور اس کلمے کے درمیان جو ہے وہ موت حائل ہو جائے اور رکاوٹ آ جائے، ولکنوہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی یہ جملہ کہلوایا کرو، اس کے سامنے بھی جملہ بولا کرو۔ باب التغمیض المیت، قال حدثنا عبد الملك بن حبيب ابو مروان قال اخبرنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن خالد عن ابي كلابة عن كبيثة بن ذؤيب عن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شك بصره فاغمضه فسيح ناس من آله، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو سلمہ پہ داخل ہوئے، وقد شک بصرہ، انہوں نے جو ہے اپنی آنکھ اٹھائی، وقد شک بصرہ، ان کی آنکھ اٹھی، اغمض، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، جب انہوں نے کسی کو دیکھا تو وہ دوبارہ ان کی نظر ان کی طرف نہ واپس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ یہ دیکھنے والوں کو بری محسوس نہ ہو۔
اغماز تغمیز کے معنی میں، تغطیہ کے معنی میں، ڈھانپنے کے معنی میں، آنکھوں کو، پردوں کو نیچے ڈھانپ دیا. تو ان کے فصیح ناس من اہلہ، ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، مطلب رفع صوت بالبکاء، آواز سے رونے لگے. فقالت لا تدعوا على انفسكم الا بالخير، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر کوئی بری بات نہ بلاؤ سوائے یہ کہ کوئی اچھی بات ہو، یعنی کوئی بری بات نہ کرو، اچھی بات کرو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ جو کچھ تم کہتے ہو ملائکہ صرف آمین کہہ رہے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ یا اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ تم اس کی بجائے مجھے مار دیتے، اس کو کیوں مارا، مجھے اس کا صدقہ بنا دو، خلاف سنت میں. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، پھر فرمایا کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر. ورفع درجته فی المہدیین، اور ان کا درجہ جو ہے وہ مہدیین کے درمیان بلند کر دے. الذین ہداهم الاسلام سابقا والہجرہ الی خیر الانام، مہدیین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اول وہلہ اسلام کی جہت توفیق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کے ساتھ ہجرت کی توفیق دی. وَاخْلُفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور ان کے پیچھے ایسے آدمی کو جو ہے وہ خلیفہ بنا جو پیچھے رہنے والوں میں ان کا خلیفہ ہو. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے. وَلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، اے اللہ ہمیں اور اس کو بھی جو ہے وہ اے جہان، تمام جہانوں کے پروردگار بخش دے. اللہم افصح له فی قبری ونور له فیہ، اے اللہ ابو سلمہ کی قبر میں ان کے لیے جو ہے وہ گنجائش پیدا کر، اس کو کھلا کر دے اور ان کے لیے ان کی قبر کو منور کر دے. سبحان اللہ، اتنی پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. اور نبی کی دعا کی قبولیت میں شک اور ریب کا شبہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا تو اللہ قبول کرتے ہیں. تو یہ ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ قسمت. قال ابو داود کہتے ہیں وتغمیض المیت بعد خروج الروح، تغمیض المیت جو ہوتا ہے یہ روح کے خروج کے بعد ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کو بند کیا جاتے ہیں، منہ کو باندھا جاتا ہے. سمیت محمد ابن نعمان المقری قال سمیت ابا میسرة رجلا عابدا يقول غمزت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت. کہتے ہیں ابا میسرہ کہ میں نے ابا میسرہ جو کہ ایک بڑے عابد آدمی تھے، میں نے سنا جو کہہ رہے تھے کہ میں نے جعفر المعلم کو، وہ بھی بڑے عابد آدمی تھے، حالت موت میں ان کو میں نے غمزت، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا. فرأیتہ فی منامی لیلۃ مات، جس رات وہ مرے اسی رات میں نے خواب میں دیکھا اس کو. یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ اعظم ما کان علی تغمیضک لی قبل ان اموت، میرے اوپر جو بڑی بات، جو بڑی سختی جو گزری وہ تیرا میری موت سے پہلے میری آنکھوں کو بند کرنا تھا. بہرحال یہ تغمیض ہوتی ہے، یہ موت کے بعد ہونی چاہیے. جیسے آدمی مر جائے، میت کی میں منتقل ہو جائے تو اس کی آنکھیں وغیرہ بند کر دی جائیں، اور اس کے جو ہے وہ منہ اگر کھلا اس کو بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ منہ بند رہے. بابن فی الاسترجاع، یہ باب استرجاع کے بیان میں ہے. استرجاع کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون کے نہ وقت مصیبت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن ابن عمر عن أبي سلمة عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة، تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اسے چاہیے کہ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہے. اللہم عندک احتسب مصیبتی، اور پھر یہ کہے کہ اے اللہ میں آپ ہی کے پاس اپنی مصیبت کا
حساب رکھتا ہوں، اپنی مصیبت پر ثواب طلب کرتا ہوں. احتساب کا معنی طلب ثواب. فاجرنی، تو مجھے جو ہے وہ اجر عطا کر، فیہا اس مصیبت میں، وابدل لی بہا خیرا منہا، اور اس سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بہتر چیز کے ساتھ مجھے بدلہ دے دے. تو مصیبت کے وقت یہ الفاظ پڑھنے چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدل لی بہا خیرا منہا. یہ مسنون دعائیں ہیں. ہر موقع محل کے اعتبار سے مسنون دعائیں جو ہے وہ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلی گئی الفاظ اور سکھائے گی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول کرتا ہے. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے. عمر بن ابی سلمہ، یہ ابی سلمہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن اسد مخزومی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ایک پلیٹ میں انہوں نے نبی پاک کے ساتھ کھایا، اور آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے، ان کو آپ نے دیکھا. اور مسلم نے اپنی صحیح میں ابن سفینہ عن ام سلمہ صحیح جیسی حدیث جو ہے وہ اس سے زیادہ تام شکل کے اندر جو ہے وہ مکمل شکل میں ذکر کی ہے. باب فی المیت یسجى، یسجی یا یسجى، سجی یا یسجى، میت کے بارے میں جس کو جو ڈھانپا جائے، چھپایا جائے. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة، اي غطي وستر بعد الموت قبل الغسل، موت کے بعد غسل سے پہلے ثوب حبرة، اینبا کے وزن پر خبرہ. یہ یمانی چادریں، لکیردار چادریں ہوتی تھیں. تو برد یمانی کے اندر جو ہے وہ یمنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہ کپڑے میں آپ کو لپیٹا گیا، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ستر آپ کا ڈھانپا گیا. یہ چادریں میں کچھ سفید اور کالے یا کسی بھی رنگ کی لکیریں ہوتی ہیں، نشان ہوتے ہیں. اس میں پتہ چلتا ہے کہ میت کو جو ہے وہ میت کو جو تسجیہ ہے اس کو کپڑے وغیرہ میں ڈھانپ لینا یہ مستحب ہے. اور اس بات پہ علامہ نبوی کہتے ہیں کہ اجماع ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ انکشاف سے اس کو بچانا، ستر عورت کے انکشاف سے بچانا. منذری کہتے ہیں کہ بخاری و مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. باب القراءۃ عند المیت، میت کے پاس جو ہے وہ قراءت کے بیان میں. قال حدثنا محمد بن علاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال أخبرنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبيه عن ماكل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، اپنے مردوں پر جو یاسین پڑھا کرو. یہ ابن علا کا لفظ ہے. یہاں پر علی موتاکم
سے مراد جو ہے وہ الذین حضرهم الموت، یا تو یہ احتمال ہے کہ جب آدمی مر جائے اور دفن سے پہلے اس کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھی جائے، جیسے کہ یہاں پر علامہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے میت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میت ذرا مرنے کے بعد ہوتا ہے، تو قرات عند المیت یعنی مرنے کے بعد اس کے پاس جو قرات کی جائے، یا ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ میت سے مراد میت جو معال میت بننے والی ہے، یعنی ایسا آدمی ہے کہ جو مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس پہ موت کے آثار ہیں اور قریب ہے کہ وہ میت بننے والا ہے، تو معال کے اعتبار سے اس کو میت کہہ دیا۔ تو علی موتاکم کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کو موت حاضر ہے اور ابھی وہ مرنے والے ہیں۔ اور حکمت اس میں شاید کہ یہ ہے اس کی قرات میں سورہ یاسین کی کہ مختصر جو ہے جب اس کے پاس یہ قرات پڑی جائے گی تو اللہ کے ذکر اور احوال قیامت اور بعث وغیرہ سے مانوس ہوتا جائے گا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ الامر بقراءۃ یاسین عن من شارف الموت مع ورود قول علیہ السلام لكل شيء قلب وقلب القرآن یاسین اذان بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة وساكت المن لكن القلب أقبل على الله بكليته فيقرأ عليه ما يزداد قوة قلبه ويستمد تصديقه بالأصول فإذن عملي ومهمي۔ تو علامہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ کہا کہ جس آدمی کو موت قریب آ جاتی ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو حدیث میں منقول ہے کہ ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل نبی پاک کی حدیث کے بقول سورہ یاسین ہے۔ تو جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی قوت جو زبان کی ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے، انسان بول نہیں سکتا، تو لیکن اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف پورا کا پورا۔ تو جب اس کے سامنے اللہ کے کلام کا دل پڑا جائے گا تو انسان کا دل جو ہے وہ قوت پکڑے گا اور اس سے جو ہے وہ تصدیق پر جو ہے اس کو استمداد حاصل ہوگی۔ منذری کہتے ہیں کہ اور ہمارے عرف میں یہ مشہور ہے، کہاں سے یہ بات آئی ہے ابھی تو میرے تحقیق میں نہیں ہے، کہ اس سے جو ہے وہ مرنے والے کی جو ہے وہ سکرات الموت میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو مرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ والحدیث اخرجہ النسائی وابن ماجہ کا، اس حدیث کو جو ہے وہ نسائی اور ابن ماجہ نے اس کی جو ہے وہ تخریج کی ہے۔ اس کے جو دو راوی ہیں ابو عثمان اور اس کا ابو، یہ دونوں مشہور نہیں ہیں۔ مزی کہتے ہیں کہ حدیث کو نسائی نے فی عمل الیوم واللیلہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ باب الجلوس عند المصیبت، مصیبت کے وقت بیٹھنے کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة کہ مصیبت کے وقت جگہ بیٹھنا۔ عائشہ صدیقہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ جب زید بن حارثہ اور جعفر اور عبداللہ بن رواحہ شہید کیے گئے، جب یہ حضرات شہید کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجلس میں بیٹھے، ان کے جو ہے وہ غم اور مصیبت کی بنا پر۔ یعرف فی وجہ الحزن، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں غم جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تو جب آدمی غم زدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان غم زدہ ہے۔ اور پھر آگے پورا قصہ ذکر کیا جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے، وَأَنَا أَنظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ، میں دروازے کے ایک سوراخ سے اور ایک دیری سے دیکھ رہی تھی، شق الباب فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جعفر، ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ جعفر کی جو عورتیں ہیں، اور پھر ان کے جو ہے وہ رونے کا ذکر کیا۔ آپ نے انہیں جو ہے وہ فَأَمَرَهُ أَن يَنْهَاهُنَّ، اسے حکم دیا کہ وہ انہیں منع کر دے۔ وہ چلا گیا، پھر دوسری بار آیا
لم یت عنہ. تو یہ آگے حدیث پوری ذکر کی. حافظ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فوائد میں سے ہے کہ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ تعزیت کے لیے بیٹھنا جائز ہے سکینت اور وقار کے ساتھ، اور باپردہ عورتوں کا اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کے جواز میں. عائشہ فرماتی ہے انظر من سائر الباب، تو یہ صرف نبی پاک پہ تو نظر نہیں ہوگی، باقی بھی لوگوں پہ نظر پڑ جاتی ہے اس طرح. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ بخاری، مسلم اور نسائی نے اس کی تخریج کی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو ہے وہ من جلس عند المصیبت یعرف فیہ الحزن کے الفاظ کے ساتھ جو ہے باب مانتا ہے. باب التعزیة. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا دفن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم نے جو قبر کھودی، یعنی ایک میت کو دفن کیا. فلما فرغنا، پھر جب ہم فارغ ہو گئے میت کے دفن سے، انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک بھی چلے گئے اور وانصرفنا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لوٹے. فلما حاذ بابه وقف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے دروازے کے برابر آ گئے تو کھڑے ہو گئے. فإذا نحن بامرأة مقبلة، تو ہم نے اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آپ کی طرف متوجہ ہو کے آ رہی ہے. قال اظنه عرفها، میں نے آپ کو گمان کیا کہ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا. فلما ذهبت اذا هي فاطمہ، پھر جب وہ چلی گئی تو وہ فاطمہ تھی. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجك یا فاطمہ من بیتک، اے فاطمہ آپ کو آپ کے گھر سے کس چیز نے نکالا؟ قالت اتیت یا رسول اللہ آل هذا البیت، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں ان گھر والوں کے پاس آئی تھی. فرخمت الیہم میتہم او عزیتہم. راوی کو شک ہے کہ میت کے لفظ مل گئی یا عزیت کے لفظ استعمال کیے، تو میں نے جو ہے وہ ان کی میت یا ان کی تعزیت پر جو رحم کھایا، رحم کے الفاظ بولے. میں نے کہا کہ رحم اللہ میتکم مفضیا ذلک الیہم لیفرحوا بی، تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کی میت پر رحم کرے تاکہ وہ اس بات سے خوش ہو جائیں. یہ کسی راوی کی طرف سے شک ہے، عزیہ کے لفظ کا کہ میت کے لفظ کے. یا یہ کہ عزیتہم، کہ میں نے ان کی تعزیت کے بارے میں کہا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے. تعزیت کہتے ہیں کسی کو صبر کی تلقین کرنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک نے ان سے کہا فلعلک بلغت مہم القدہ، قدہ جو ہے وہ مقابر، قبروں کی جگہ کی تھی. آپ نے مقابر قبریں مراد لی. یہ بڑی سخت جگہ بنی قبریں تھیں، یعنی قدہ سے مراد کے جو وہاں بڑی مشکل سے وہ قبریں کھودی جاتی تھی، سخت مٹی تھی، ان میں جو ہے وہ یہ فاس وغیرہ کام نہیں کرتے تھے، اور یہ قدہ جو ہے قدیلیں وغیرہ وہ کام کرتی تھی. کہ شاید کہ تو ان کے ساتھ جو وہ مقابر تک جان کچھ. قالت معاذ اللہ، کہنے کی اللہ کی پناہ. وقد سمیعتک تذکر فی ما تذکر، میں آپ کو سن چکی ہوں کہ آپ جو اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ کہا ہے کہ معاذ اللہ نکون بلغتها فیہا فی القدہ. اور قال لو بلغت معهم القدہ، اگر تو ان کے ساتھ قدہ پہنچ جاتی. فذکر تشدیدا فی ذلک، پھر آپ نے یہاں پر بڑی سخت باتیں کی. اور حضرت امام ابو داؤد نے جو ہے وہ الفاظ جو یہاں پر ذکر کیے تھے
ادباً یہاں پر ان کو جو وہ صراحتاً ذکر نہیں کیا، یعنی پھر آپ نے کوئی وعید آگے بیان کی، اور تصریح جو ہے وہ نسائی کی روایت میں ہے فسألت ربیعۃ عن القداء فقال القبور فیما اقصد، تو کہتے ہیں میں نے ربیعہ سے پوچھا قداء سے کمرہ سے کہا کہ میں جہاں تک سمجھا ہوں اس سے قبور مراد ہے، ان قبروں پہ طور کو نہیں جانا چاہیے لیکن تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعزیت جو ہے وہ جائز ہے، مشروع ہے، اور عورتوں کا بھی اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اور پوری حدیث جو نسائی میں ہے فقال لها لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها، جد ابیک کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ما رأيت ابدا كما لم يرها فلان، جو فلان ہی دیکھ سکتا تم نے دیکھتی کبھی بھی، اور یہ غایت ہے بالکل ایسے جیسے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تو مسیح جو ہے شرک کے علاوہ جو مسیح ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ کی جہنم کو واجب نہیں کرتی، یہ تو یا تو اس نبی پاک کے شکل کو تغلیظ سے معمول کریں گے بیٹی کے حق میں، یہ ہے کہ اس کے اس بات میں معمول کیا جائے گا کہ اگر آپ نے اس بات کو حق جانا جو آپ نے یہ کیا ہے مسیحیت، تو مسیحیت کو حق جاننے سے آدمی جو ہے معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال تزیید کے ثبوت اس میں مل رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو جنازہ کے ساتھ قبروں تک جانا یہ کفر تو نہیں ہے، موجب الخلود بھی نہیں ہے، جیسے کہ بات واضح ہے، لیکن کم از کم یہ حرام ہے، جائز نہیں، بڑی سخت قسم کی یہاں پر وعید آئی۔ یہ ان جملہ کبائر میں سے ہے کہ جس کے صاحب کو عذاب دیا جائے گا، پھر وہ اس کا آخری امر تو جنت کی طرف ہوگا۔ پھر یہاں پر آپ نے کہا کہ اگر تم چلی جاتی تو پھر کبھی جنت میں آپ داخل نہ ہو سکتی، تو اہل سنت اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اہل کبائر جو ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ لا يدخلون فی الجنت مع السابقین الذین يدخلونها او اولا بغیر عذاب، کہ عدم دخول خلود سے مراد نہیں، عدم دخول یعنی دخول اولی مراد ہے کہ آپ وہ پہلے جنتیوں کے ساتھ نہیں داخل ہوں گے بغیر سزا کے، یہ سزا پائیں گے اور پھر داخل ہوں گے، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اس اور بھی بہت سی بات ہے، بہرحال حضرت عبدالمطلب کی نجات یا عدم نجات کی بات، یہ وہ باتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جن میں جانبین میں اختلاف ہے اور اختلافی اقوال علماء کے موجود ہیں، تو ان چیزوں کے اندر سب سے بہترین مذہب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے سکوت، کہ جس بارے میں ہمیں علم نہیں رکھی تو اس میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ چاہے تو سب کو جنت میں لے جائے اور چاہے تو کسی کو بھی، تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کے اس پہ ہمارے کہنے سے اور نفی یا اس بات کا قول کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ہمیں کو فرق پڑے گا، ان حضرات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منذری کہتے ہیں کہ نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور یہ جو ربیہ ہے یہ اس سنت کے اندر ربیہ بن سیف المعافری ہیں، اہل مصر کے تابعی ہیں، اور ان کے اندر مقال ہے، یعنی ان کی روایت میں قال باب الصبر عند المصیبت، مصیبت کے وقت صبر کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن ثابت عن انس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي
علی صبی لها، یہ پاک ایک ایسی عورت کے پاس آئے کہ جو اپنے بچے پہ رو رہی تھی. فقال لها اتق اللہ واصبر، اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. فقالت وما تبالی انت بمصیبتی، تو کہنے لگی کہ آپ کو میری مصیبت سے کیا پرواہ. میں نے یہ کہ انت لا تبالی بمصیبت، یا میری مصیبت پر جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے. ولا تأبہ بہا، اور اس کو جو ہے وہ کوئی معتمد نہیں مانتے. ولا تعتنی ولا تعتم بشانها، آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے. فقیل لها هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے کہا کہ یہ نبی پاک ہیں، کیا بات کر رہی ہو. فاتته، پھر وہ نبی پاک کے پاس آئی. فلم تجد على بابه، بوابی، اس نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بواب نہیں پائے. جیسے کہ ملوک کے جبابرہ کی عادت ہوتی ہے، دربان ہوتے ہیں دروازے پر. تو فقالت یا رسول اللہ لم عارف، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى او عند اول صدمة، تو ہم نے فرمایا صبر تو وہ ہوتا ہے کہ جو صدمہ اولا کے وقت ہے یا صدمے کے شروع میں ہو، بعد میں تو پھر مل جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ زخم پہ مرم لگ جاتی ہے اور پھر وہ صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر تو جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے. گویا کہ اس نے جب یہ کہا کہ سمیت انہ رسول اللہ، تو اس نے یہ گمان کیا کہ یہ بادشاہ کے طریق میں ہوں گے. تو اس نے عذر کے بعد کہا کہ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، کہ آپ سے ظاہر اگر نبی ہو تو پھر اس طرح تو نہیں آئیں گے ساتھ بڑا کرو فرق، تو آپ سے تو وہ نہیں تھا. مانا یہ کہ جو پورا صبر ہوتا ہے، جس پر اجر جزیل مرتب ہوتا ہے، وہ کثرت مشقت کی بنا پر ہوتا ہے اور وہ شروع میں ہوتا ہے. صدم کہتے ہیں الضرب فی شیء صلب، کسی سخت چیز کے اندر مارنا. پھر یہ مجازن ہر مکروہ جو اچانک حاصل ہو اس میں یہ بولنا جانے لگا صدمہ. معنی اس کا یہ ہے کہ عند الحملۃ الاولى وابتداء المصیبہ واول لحوق المشقہ، مشقت کے شروع میں اور پہلے اول والا جو مشقت آتی ہے تو اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ صبر ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے صبر پر جو انعامات مل گئی. اور حافظ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں جو ہے وہ بڑی تواضع تھی، اور کوئی جاہلانہ بات کرتا، کوئی جاہل ہوتا تو آپ اس سے نرمی اختیار کرتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو مصیبت میں ہو تو اس کی چھوٹی موٹی کڑوی باتوں پر مزاحمت اور چشم پوشی کرنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کا عذر قبول کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ملازمت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے. آپ نے پہلے بھی اس کو یہ کہا کہ اتق اللہ وتصبری، اصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. شروع میں بھی آپ نے اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کیا، اور جب وہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے الفاظ کے ساتھ کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى او عند اول صدمہ، آپ نے یہ کہہ کر پھر اس کو آپ نے اس کو جو ہے وہ امر بالمعروف کر دیا کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے تاکہ آپ کو صبر کا پورا ثواب مل سکے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ قاضی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے دروازے پہ ایسے چوکیدار رکھے کہ جو لوگوں کو اس کی ضرورتوں کے پہنچانے سے اس تک روکنے والے ہوں. اور اس میں یہ کہ جو جزا ہے میت پر یہ منعیات میں سے ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ تقوی کا حکم دیا، اتق اللہ، اور ساتھ صبر کو بھی آپ نے ملایا. منذری کہتے ہیں کہ والحدیث اخرجہ البخاری و مسلم و ترمذی، مسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ بخاری، مسلم اور ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے.
بہرحال میت کے پاس ویسے رونا تو ثابت ہے، رو سکتا ہے بھی، لیکن جزا فضا کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جو مناسب نہیں ہوتی ہے، مسلمان کے شایع نشان نہیں ہوتی، میت کے پاس ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے. اور صبر بھی وہ صبر ہوتا ہے کہ جو اول مصیبت میں ہو، یعنی اس کو اجر صبر کا وہ تب ملے گا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی میت خدا بندی تب ہو حاصل ہوگی کہ جب صبر اپنے وقت پر ہو، اور وہ صبر ہوتا ہے صدمہ اولیٰ کے وقت. واللہ تعالی علم الصواب وما علینا الا البلاغ.